بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا تو بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار، ایک گناہگار بیچارہ۔ اس نے دیکھا کہ وہ درویش صاحب، صوفی صاحب، نمازی صاحب، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے، میں بھی پاس جا کے بیٹھتا ہوں، شاید مجھ پہ بھی اللہ کرم نوازی کر دے۔ میں بھی پاس جا کے، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کیا بات ہے اس گناہگار کی جو اپنے آپ کو گناہگار تو مانتا ہے نا، کیا بات ہے اس کی۔ کہنے لگا میں بھی جا کے بیٹھتا ہوں، شاید مالک مجھ پہ فضل فرمائے۔ اس نیک کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ جب جا کے بیٹھا نا تو نیک کہنے لگا تو کدھر آ گیا ہے؟ اٹھ، چل دوڑ جا، تجھے نہیں پتا تو کہاں آ گیا؟ اتنا ناپاک آدمی صبح شام گناہ کرتا ہے، میرے پاس آ گیا ہے۔ اللہ کریم نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی کہ اس ولی کو جا کے کہہ دو میں نے تیرے سارے عمل ضائع کر دیے۔ تو اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ جانتا ہے، کل من علیہا فان، اگر تجھے تھوڑی سی نماز کی توفیق دے دی تو سب کو گناہگار سمجھنے لگا۔ اور فرمایا گناہگار کو جا کے کہہ دو تو نے اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے میرا ولی سمجھ کے صحبت حاصل کیا، تیرے میں نے سارے ہی معاف کر دیے۔ یہ جو تکبر ہے نا، تکبر علم کا، فضل کا، تقوی کا، پرہیز، اس کو اتار کے پھینکیں، عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں، ڈریں۔ لوگ ڈرا کرتے تھے، حضرت عمر کی بڑی شان ہے نا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا شیطان وہ گلی بدل جاتا ہے جس گلی میں عمر کو دیکھ لیتا ہے۔ 950 سال حضرت جبریل شان بیان کریں تو جناب عمر کی عظمت ختم نہیں ہوتی۔ حضرت فاروق اعظم اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ 6 مہینے عمر اگر اور رہتے تو دنیا میں کوئی کافر نہ چھوڑتے، اتنا بڑا شخص، لیکن انتقال کا وقت آیا تو لوگوں نے تعریف کی، کہا عمر تیری بڑی بات ہے یار، کیا بات، کمال کر دیا۔ تو حضرت عمر رو پڑے، فرمانے لگے تم میرے گناہ نہیں جانتے، دعا کرو میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں اور میں چھوڑ دیا جاؤں، حساب سے چھوڑ دیا جاؤں۔ مجھے کسی اعلیٰ درجے کی خواہش نہیں کہ میں کسی اعلیٰ مقام پہ رکھا جاؤں گا، بس دعا کرو برابر برابر معافی ملے۔